Not Islam, nobody. Nobody. Nobody does it better. عبداللہ صاحب آئے ہیں جی. عبداللہ صاحب آپ کیا کہیں گے باغ فدق اور حضرت فاطمہ کا کورٹ آف ابو میڈم بکر بھائی میں جانے کے بارے میں؟ کیسے ہیں؟ ہیلو. جی 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 ٹھیک ہے سر, بتائیے سر, ٹاپک پہ بات کیجیے. ہاں, ٹاپک کیا چل رہا؟ باغ فدق اور حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ کیا بولے؟ باغ فدق اور حضرت فاطمہ. یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے, بتائیے نا. حضرت فاطمہ کو ان کے والد نے فدق کا باغ دے دیا تھا. وہ ابو بکر کے دربار میں آئیں جب ان کے والد صاحب کی وفات ہو گئی, اور ان سے مانگا کہ جو فے کا مال ہے اس میں سے جو باغ فدق ہمارے نام ہمارے ابا جی نے کیا تھا وہ ہمیں واپس دے دو. ابو بکر نے کہا نہیں دیں گے, کیونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی وراثت نہیں ہوتی. اور فاطمہ کو غصہ آیا بہت یہ سن کے, اور وہ مرتے دم تک ابو بکر سے بات نہیں کی. جی سر. فاطمہ سچی تھی, ابو بکر سچے تھے. کون سچا تھا ان دونوں میں سے؟ نمبر ایک. نمبر دوسری بات, یہ کیسا نبی کا دوست ہے جس نے نبی کی بیٹی کو فقیر نہیں بنا دیا کہ وہ دربار میں آ کے مانگے, اور مانگنے پر بھی نہیں دیا. جی جناب. یہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی کے کوئی وارث نہیں ہوتے نا, تھی اور نا حضرت فاطمہ بیٹی تھی نا, تو وہ مانگنے آ گئی تھی. فاطمہ پھر بیٹی تھی جب نا. تو وارث نہیں ہوتے نا, وراثت الگ چیز ہے. تو فاطمہ کو مال نہیں پتا تھا؟ وہ اتنی بے وقوف پاگل تھی کہ اس کو یہ بات علم میں نہیں تھی کہ نبی کی وارث نہیں ہوتی. یہ یعنی عبداللہ حساب بھائی سے ایک بات عبداللہ بھائی ایک بات سمجھیے, اس سے ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں آپ کو کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک باپ جو کہ نبی ہے وہ خود اپنی بیٹی کو اسلام کی جو تعلیمات ہوتی ہے وہ نہیں سکھا پایا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ جا رہی ہے ایسے شخص کے پاس جس کے بارے میں خود نبی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں انبیاء کے بعد جو سب سے بہترین اگر کوئی شخص ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہے. اور حضرت ابو بکر کو یہ نہیں معلوم ہے کہ فاطمہ کے بارے میں یہ کہا ہے رسول اللہ نے کہ یہ عورتوں کی سردار ہوگی جنت میں. فاطمہ ان سے زندگی بھر بات نہیں کر رہی ہے. تو یہ جو اتنی بڑی بڑی جو ایک دوسرے کے لیے بڑائیاں ماری تھی رسول اللہ نے, یہ خالی بات کے لوگوں کے مسلمانوں کے لیے, ان کو خود کو عقل نہیں تھی یہ سب چیزوں کی. جی ہے اپنا بھائی, پوائنٹ آپ رکھے. عقل تو تھی, لیکن ہر کوئی کو ہر چیز جاننا کوئی مشکل ہے, سمجھ رہے ہیں. ہر ایک آدمی ہر چیز کو رسول اللہ کے اگر سب کچھ جان لے تو وہ بھی تو رسول ہو جائے گا نا. نہیں نا, فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے نا, محمد کی بیٹی ہے نا. ساری عمر محمد کے ساتھ ابو بکر زیادہ دیر رہا یا فاطمہ زیادہ دیر رہی؟ فاطمہ زیادہ تو دیر رہی. جنتی فاطمہ کو سردار زیادہ علم ہے, فاطمہ کو زیادہ علم ہے دینی باتوں کا یا ابو بکر کو؟ نمبر ایک. نمبر دوسری بات, جب محمد نے اپنی ہی زندگی میں دے دیا اس کو, ابو بکر کون ہوتا لینے والا؟ نمبر تیسری بات, فاطمہ کو فقیر نہیں بنا دیا, فاطمہ کو فقیر نہیں بنا دیا. نمبر چوتھی بات, فدق کا باغ مال غنیمت کے طور پہ نہیں ہے, وہ مال فے ہے. مال فے اور مال غنیمت میں فرق کیا ہوتا ہے پہلے یہ بتائیں. فرق ہوتا ہے. مال کیا ہوتا ہے؟ غنیمت جو جنگ کے بعد جو ملا ہے وہ مال غنیمت ہے, اور مال فے اور جو سے مل جائے وہ مال کس فی سے ہے. کس سے مل جائے؟ جو جنگ کیے بغیر اگر مل جائے وہ مال فی ہے. بے شک. تحفہ. تو جو چیز محمد کے پاس تحفے میں آئی اس کے لیے قرآن میں کیا کوئی آیت آئی ہوئی ہے اس چیز کے اوپر اسپیشلی؟ کیونکہ جب تحفے میں باغ فدق محمد کو ملا تو محمد نے اس کا حصہ بانٹا نہیں. تو چونکہ اس نے بانٹا نہیں تو لوگوں نے کہا اس کا حصہ ہمیں بانٹو. جب اس نے بانٹا نہیں تو کوئی قرآن کی آیت آئی, اللہ نے کسی طریقے سے بتانے کی کوشش کی کہ ہاں محمد نے کیوں نہیں بتایا یہ بات, محمد نے کیوں نہیں بانٹا؟ سنو, بات تو سن لو. محمد کو ملا, محمد کی زندگی میں سب کچھ ملا, لیکن میں نے محمد یہ سے نہیں پوچھا, مال میں میں نے یہ نہیں وراثت پوچھا, نہیں. یہ میرا سوال نہیں ہے. تو میرا سوال یہ ہے
قرآن میں کوئی ایسی آیت آئی ہے جو فے کے بارے میں ہو، مال فے کے بارے میں ہو؟ ہاں ہے. اچھا، اس آیت میں کیا کہا گیا مال فے کے بارے میں؟ وہ تو بتاؤ، تم ہی بتاؤ، مجھے معلوم نہیں. مال فے کے بارے میں جو آیت آئی ہے قرآن میں، وہ کہتی ہے اور جو مال ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے ان سے. اب یہ آیت جو ہے بریکٹ میں جو بنو نصیر لکھا گیا ہے وہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ یہ عربی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تفسیروں کے اندر ہے. بنو نصیر سے آپ کو کیا ملا تھا؟ فدق کا باغ. تو نصیر نہیں نصیر. تو تم اس پر تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے اور نہ اونٹ دوڑائے، یعنی کہ تم اس کے اوپر لڑے نہیں، تم نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ تم نے اونٹ دوڑائے، ٹھیک ہے. لیکن مسلط کر دیتا ہے اللہ اپنے رسولوں کو. اللہ نے اپنے رسول کو مسلط کر دیا اس کے اوپر، اور جسے چاہتا ہے اللہ اس پہ قادر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس کی اگر ہم تفسیروں میں جائیں تو اس کی تفسیریں کیا کہتی ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے باغ فدق کے بارے میں، اور یہ نبی نے کسی اور کو اس کا حصہ نہیں دیا، نبی نے کسی اور کو اس کا حصہ نہیں دیا، تو لڑائی چھڑ گئی. یہ دیکھیے گا ہاں رسول پہ بنو نصیر کے اموال لٹکا دیے گئے، تم نے اس پہ گھوڑے نہیں دوڑائے. ایجاب سے مراد رفتار، تیزی دکھانا وغیرہ وغیرہ، ہم اس کو عربی کو چھوڑتے ہیں، اصل مدے پہ آتے ہیں. اور تم نے وہاں تک پہنچنے کے لمبا سفر نہیں طے کیا وغیرہ وغیرہ. صحابہ اکرام پیدل ہی وہاں گئے تھے وغیرہ وغیرہ، ایسے چھوڑ دیتے ہیں. اس بستی کو صلح کے ذریعے فتح کیا گیا، انہیں جلا وطن کیا گیا، ان کے امور پر قبضہ لے لیا. مسلمانوں نے نبی کریم سے اس امر کا سوال کیا، یہ امور بھی ان میں تقسیم کر دیے تھے. مسلمانوں نے کہا بھائی جان اس کا مال بھی ہمیں دو، ٹھیک ہے. تو یہ آیت نازل ہو گئی، ٹھیک ہے. کیا نازل ہو گئی؟ کہ جو فاق فے کا مال ہے، ٹھیک ہے، وہ نبی کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، جہاں آپ چاہیں انہیں صرف کریں. اب یہ بات آ گئی کہ یہ مال نبی کے لیے، نبی جس کو دینا چاہے دے دے. اب اگر نبی نے اس مال کو دے دیا فاطمہ کو تو مسئلہ کیا؟ نہیں، لیکن وہ مال ان کو دیا نہیں تھا، ان نہیں کو دیا تھا. وقتی طور پر دیا تھا نبی کس نے کے کہا ہے وقتی طور نام پہ پر. دیا تھا؟ یعنی کہ میں اپنی زندگی میں کسی کو وقتی طور پہ دے دوں، میں نے کہاں پہ لکھا ہے میں نے وقتی طور نہیں، پہ دیا؟ کدھر لکھا ہوا؟ وہ نبی کے نام پر نا، اور نبی کے نام پر جو بھی مال رہے گا اس میں وراثت نہیں چلے گی. نبی کے نام نہیں ہے نا، محمد کے نام ہے اب اس وقت، ٹھیک ہے، محمد کے نام ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے جو مال غنیمت ہو. جب مال غنیمت نہیں ہے اور وہ محمد کے لیے بن گیا، اب محمد جس کو مرضی دے دے. جب محمد اپنی زندگی میں دیا ابو بکر نہیں بولا، محمد کی زندگی میں عمر نہیں بولا، کوئی اور نہیں بولا. اب جب محمد مر گیا ہے تو فاطمہ سے کیوں چھینا گیا، یہ سوال ہے. اور فاطمہ کو پتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے باپ نے دے دیا ہے. اب فاطمہ سے چھینا، فاطمہ کورٹ میں جا رہی ہے ابو بکر سے مانگنے، اور ابو بکر دے نہیں رہا. نہیں نہیں، آپ غلط بول رہے ہیں. آپ صحیح کر دیں محمد صلی ریفرنس اللہ کے علیہ ساتھ، وسلم ریفرنس کے کے ساتھ صحیح کر دیں نبی سر. سر جی نبی کے ریفرنس کوئی کے ساتھ کوئی حدیث، سر کوئی حدیث کسی چیز کا ریفرنس دے کے صحیح کریں کہ یہ والا باغ کبھی بھی فاطمہ کی ملکیت میں نہیں تھا. سر پلیز. وہ حدیث ہے نا، لا 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 وراثت للانبیاء. وہ ٹھیک ہے، وہ نبیوں وراثت کس چیز کی؟ سر سنیں، وہ وراثت کس چیز کی؟ جو 5واں حصہ محمد لیتا تھا، ٹھیک ہے، 5واں حصہ جو محمد مال غنیمت سے لے گرا تھا اس کی وراثت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ فے کا مال ہے، یہ مال غنیمت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں اس آیت میں کلیئر کر دیا ہے کہ یہ فے کا مال ہے، اس کا مال غنیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مال غنیمت میں وراثت نہیں ہے، میں مان لیتا ہوں. حضرت عائشہ نے جب خیبر کی وراثت مانگی تو وہ وراثت نہیں ملی، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی بات ہی نہیں کر رہا میں. وہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ وہ وراثت نہیں ہوگی کیونکہ وہ مال غنیمت کا مال تھا، اس میں گھوڑے دوڑائے تھے، لڑائی کی تھی، اور مسلمانوں نے بھی لڑائی کی تھی، ٹھیک ہے. اس مال کی بات نہیں کرتے ہم، جس مال کے اوپر اللہ آیت دے اچھا، رہا ہے. اللہ بڑا یا تم؟ ایک بات مجھے بتاؤ، جی. وہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے کہ مال فائی میں اگر نبی کو مال فائی ملے اس میں وراثت نہیں، وراثت ملے گی؟ بات کہاں اسی آیت لکھی میں، ہوئی ہے؟
یہ آیت آپ کے سامنے ہے, اس آیت میں نبی کے لیے ایکسپلسٹ کر دیا. اچھا مجھے بتاؤ نبی کی بیویاں کتنی تھیں؟ نبی کی بیویاں جتنی بھی تھی, اب پلٹ رہے ہو ادھر ادھر. نہیں, ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں یار, ٹینشن نہیں. نبی کی بیویاں کتنی تھی جب نبی کی وفات ہوئی؟ نبی نے اپنی بیوی کو دے کر گئے تھے, اور حضرت فاطمہ کو دے کر نہیں گئے تھے. تو پھر وراثت نبی کی, وراثت ایک سیکنڈ, تو نبی کی بیویوں کے پاس نبی کی وراثت کیسے آ گئی؟ نبی جس طرح نبی دے کے گئے تھا نبی اپنی بیویوں کو, میرے بھائی, وہ میرے اپنی بچے, زندگی میں تقسیم میرے بچے, صبر. ابھی تو تم نے کہا تھا نبی کی بیویوں کی وراثت نہیں, نبی کی وراثت نہیں ہوتی, تو نبی کی 11 بیویوں کے پاس وراثت کیسے آ گئی؟ ساحل بھائی سنتے ہیں آپ؟ یار تمہارا ساحل صاحب, دماغ خراب ہو رہا ہے. ارے ایک بات رکو سن لو. ابھی آپ کو میوٹ کرتے ہیں. ابھی آپ نے بولا کہ وراثت نہیں ہے. میں نے کہا نبی کی بیویاں کتنی تھی؟ آپ نے کہا وہ تو نبی خود دے کے گیا تھا. جب نبی کی وراثت نہیں ہے تو نبی کی بیویوں کے پاس نبی کا مال کیسے ہے بھائی؟ جلدی سے بتائیں. اب بلکہ آدمی, ایڈم ہاں جی اسی بات پہ اگر آپ دیکھو تو جو 11 بیویوں کے 11 گھر رسول اللہ کو ملے تھے, وہ تو اپنی کمائی سے تو نہیں لیے تھے, وہ بھی لے لینا چاہیے تھا. ایگزیکٹلی وہی تو کہہ رہا ہوں. اب انہوں نے کہا وہ نبی خود دے کے گیا تھا, تو بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کو فدق بھی نبی دے کے گیا تھا. ہاں بس بھائی کیا بولو گے؟ ہاں کسی سے عباس پوچھ لیں, بھائی, ذرا ویریفائی کر لیں, کسی سے ویریفائی کر رہے ہیں نہیں دوسرے یار, بھائی سے. تم بات نہیں سمجھ رہے ہو. نبی اگر خود اپنے ہاتھ سے جو دے کر گئے, حضرت فاطمہ کو بھی بہت کچھ دے کر گئے تھے, تو وہ ابو بکر نے تھوڑی نہ چھینا تھا. نبی کس کے نے کہا نام نہیں پر چھینا؟ جو مال تھا, نہیں دیکھو بھائی, ایسے نہیں بھائی. یہ دیکھو آپ کے سامنے ہے. ابھی میں نے آپ کو شیعہ کوئی اسکالر نہیں دکھا رہا, سارے سنی دکھا رہا ہوں. یہ دیکھو بھائی, بزر, ابو یعیہ, ابن ابی حاتم, ابن مروی, ابو سعد خدری سے روایت فرماتے ہیں, پوری چین آف نریشن آ گئی. جب یہ والی آیت اتری 17-26, تو رسول اللہ نے فاطمہ کو بلایا اور اس کو فدق کا باغ عطا فرما دیا. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. ابن مرویہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت اتری ذوالقربہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو فدق کی زمین عطا فرما دی. فدق کی زمین فاطمہ کو عطا کر دی گئی تھی. اب سوال یہ ہے, اگر نبی کی بیویوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالا تو فاطمہ سے یہ باغ کیوں چھینا؟ اگر چھین لیا ہوتا نا تو اتنے صحابہ اکرام موجود تھے, کوئی تو بولتے, کسی نے کیوں نہیں بولا؟ خود ان کے شوہر نے کچھ نہیں بولا, علی رضی اللہ عنہ نے. یار تم لوگوں کا مقصد کیا ہے ایک نا, سیکنڈ, کیا سنی علی پر رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں بولا, یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. علی رضی اللہ عنہ کو فائنلی انہوں نے بلا کے مجبور کیا, یہ بھی میرے پاس ہے, میں ساری حدیث دے دوں گا. ابھی پرابلم یہ ہے کہ اب آپ مجھے یہ بتائیے, دیکھیں فاطمہ کو مال مل گیا تھا, قرآن اچھا اور ایک حدیث دونوں اس اس میں چیز کے میں اوپر ثابت ایڈم ہوتے ہیں. جی ایڈم آئی ایم سوری, میں ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ابھی یہ جو تم نے تفسیر میں سے ایک حدیث کا جو حوالہ دیا ہے, اس میں صاف دو صاف حدیثیں. لکھا ہے کہ ہاں حضرت محمد صاحب نے وہ دے دیا تھا, عطا جی کر دیا تھا, تو ایک بار جو چیز دے دی گئی اب وہ فاطمہ کی ملکیت ہے, بے شک, ان کی پراپرٹی ہے, وہ تم ان کی فاطمہ کی پراپرٹی نہیں چھین سکتے. مثال حدیث سے ہاں ثابت کرو فاطمہ کی ملکیت ہے. یہ کیا ہے, آپ کو عطا کر دیا کیا, یہ چین آف عطا کر دیا نریشن کیا, کے یہ ساتھ دکھایا بھائی. ارے عطا کر دیا کیا بولتے ہیں, دے دیا. فاطمہ کو استعمال کے لیے دیا تھا. کہاں؟ ہاں یہ آپ کو دکھانا ہے کہ فاطمہ کو, حضرت فاطمہ کو صرف استعمال کرنے کے لیے دیا تھا, ٹیمپرری بیس پہ دیا تھا, یہ آپ ثابت کر سکتے؟ استعمال کے لیے نہ دیتا تو حضرت ابو بکر اتنے تھوڑی نا بیوقوف آدمی تھے کہ لے لیتے, کبھی نہیں نہیں, لیتے. ابو یہ بکر آپ اپنے, سنو عبداللہ بھائی, یہ آپ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہو. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کوئی ہے نا, حوالہ, صرف مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا, جھگڑا کروانا اور پیسہ کمانا کی ارے ہم پرچٹ لے. جسٹس عبداللہ بھائی, ہاں ہم تو سوچو کہ
یہ سوچو ہم تو مسلمان ہے بھی نہیں, پھر بھی ہم رسول اللہ کی بیٹی کے لیے انصاف مانگ رہے اسٹریم کے ذریعے سے. کام نہیں ملتا کیا؟ صرف ارے خود ابھی پورے پھٹ گئے کرنے آپ, اب آپ پڑ کے گئے پاس نہیں دلیل سے خالی ہو گئے آپ, ابھی آپ کے تو پاس دلیل نہیں ہے تو آپ یہ سب ابھی پرسنل اٹیک پہ آگے, کام نہیں ہے کیا, یہ نہیں ہے, لوڑا نہیں ہے, لہسن نہیں ہے, یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کے پاس دلیل ہے کہ ٹیمپریری بیس پہ دیا تھا؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ سب سے بڑی دلیل جو ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے لے لیا اور ان کے شوہر نے کچھ ابو بکر نے لے یہی تو لیا, یہ پرابلم دلیل ہے, ہے. ابو بکر لے لیا, دلیل تو ہے. پرابلم ہے. اسی لیے تو فاطمہ گئی تھی حضرت ابو بکر کے پاس. تھی فاطمہ کو غلط فہمی شیعہ ہوئی اس تھی. معاملے میں غلط نہیں ہے, شیعہ اس معاملے میں غلط نہیں ہے. معاملے سنیوں میں کی ہو یا نہ عقل پہ تالا پڑ گیا ہے, مسلمان تمہاری عقلوں پہ تالا پڑ گیا ہے, تم بالکل نہیں اب پڑھ, انصاف سے بھی خالی ہو گئے ہو. انصاف نہیں. بھائی مجھے یہ بتائیے کہ فاطمہ پھر سنے عبداللہ, آپ نے 2 باتیں رکھی تھی, ٹھیک ہے, آپ نے 2 باتیں رکھی تھی کہ حضرت علی نے کیوں اس کے بارے میں نہیں بولا. میں آپ کو دکھایا تھا کہ حضرت علی نے اتنا بولا کہ حضرت علی نے فاطمہ کی ڈیتھ پہ ابو بکر کو بلایا بھی نہیں. میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں. نمبر دوسری بات میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ فاطمہ مرتے دم تک ابو بکر سے نہیں, یار سن لو یار, حدیث سے دکھا صبر یار. ایک تو آپ لوگ, اچھا آپ کا کیا خیال ہے میں کہاں سے دکھاؤں گا یہ بات؟ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ علی نے فاطمہ کو دفناتے ہوئے بھی ابو بکر کو نہیں بلایا, تو مجھے بتائیے میں کہاں سے دکھاؤں گا اگر یہاں سے نہیں دکھاؤں گا؟ تو ہر کوئی اچھا کو اس بلانا میں اور ضروری ایک پوائنٹ, عبداللہ رک جاؤ ایڈم, اس میں اور ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دیتا ہوں ان کو تاکہ عقل آ جائے. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے, میرے کو ریفرنس نہیں یاد ہے لیکن میں نے کئی خطبے میں اپنی مسجدوں میں یہ بات سنی ہے علماء سے. میں نے خود وہ حدیث نہیں پڑھی ہے لیکن میں نے سنی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں کر سکتا. ہاں بالکل بالکل. 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں کر سکتا. حضرت فاطمہ جو ہے وہ اپنی پوری زندگی ان سے بات نہیں کر رہی ہے یہ مسئلے کے بعد. نہیں. دیکھو ایک چیز ہے ذاتی مسئلہ, ابو بکر اگر ذاتی خود کے لیے چھین لیتے تو یہ ذاتی مسئلہ ہوتا, اور وہ امت کا مسئلہ. دین کے لیے اگر پوری زندگی بھی کوئی کسی سے بات نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحب للہ والبغض للہ, اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے دشمنی. تو اللہ کے لیے مطلب دشمنی یہ دشمنی جو ہے حضرت ابو بکر, یا تو حضرت فاطمہ جو ہے وہ دین کے لیے دشمنی کر رہی تھی حضرت ابو بکر سے, مطلب حضرت ابو بکر جو ہے وہ دین کے دشمن تھے. حضرت فاطمہ کو غلط فہمی ہوئی تھی. کس نے کہا ہے؟ حضرت علی کو بھی غلط فہمی ہوئی. حضرت علی سنو, نے کبھی نہیں کہا. ارے سنو, یہ دیکھو اب میں تمہیں دکھاتا ہوں. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے 42-40, ٹھیک ہے. یہاں پہ جب اس نے نہیں دیا اس کو تو کیا ہوا, ابو بکر refused to give anything to that to Fatima, so she became very angry with Abu Bakr and kept away from him and did not ask him till she died. تو اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی مرتے دم تک, ٹھیک ہے. she remained alive for 6 months, 6 مہینے تک جی اس کے بعد, after the death of the prophet, ٹھیک ہے. when she died her husband Ali buried her at night without informing Abu Bakr, and he said the funeral prayer by himself when Fatima was alive. اب مجھے یہ بتائیے اگر فاطمہ, اگر علی ابو بکر کا اتنا ہی تھا حامی, اس نے اپنی محمد کی بیٹی کو دفناتے ہوئے محمد کے سسر اور محمد کے سب سے بڑے دوست کو کیوں نہیں بلایا؟ پلیز بتائیں. کیا عمر کو بلایا تھا؟ حضرت عمر کو بلایا تھا, حضرت عثمان کو بلایا تھا. حدیث میں نہیں لکھا ہوا, حدیث میں نہیں ہاں لکھا. نہیں بلایا ایسا تو نہیں ہے, لیکن ابو بکر کو نہیں بلایا یہ تو لکھا ہے. لوگوں کا اشکال ہو سکتا ہے کہ امیر اشکال, المومنین اوے بچے اشکال, حدیث آگے بڑھ, صبر کر, چپ بولی نا, حدیث آگے بڑھ. When Fatima was alive, the people used to respect Ali much. But after her death, Ali noticed a change in the people attitude. Ali نے دیکھا لوگوں کے ایٹیٹیوڈ میں چینج ہو گیا towards him, اس کی طرف. So Ali sought reconciliation with Abu Bakr.
اس کے بعد علی نے ابو بکر کے ساتھ دوستی کی. So Ali sought reconciliation with Abu Bakr and gave him an oath of allegiance. کب؟ فاطمہ کے مرنے کے بعد، اس سے پہلے نہیں. سو علی فاطمہ کے ساتھ کھڑا رہا. اس یار بیچ میں بولتے سننا تم لوگوں نے ہوتا نہیں. اور ان کا مائک بھی صحیح نہیں ہے، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. علی جو ہے یہ آپ دیکھیں حدیث کے مطابق علی فاطمہ کے ساتھ کھڑا رہا ان اپوزیشن آف ابو بکر، اور فاطمہ کے مرنے تک اس نے ابو بکر کے ساتھ الیجنس نہیں کی. فاطمہ کے مرنے کے بعد جب اسے دیکھا کہ اب وہ اکیلا رہ گیا ہے تو علی نے ابو بکر کے ساتھ الیجنس کی. ہینس علی فاطمہ کے ساتھ کھڑا تھا، سائیڈ پہ نہیں تھا. اب مجھے یہ بھائی صاحب بتائیں جو انہوں نے 2 مدے رکھے تھے وہ ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے ان کے، بتائیں سر. بالکل ختم ہو گئے. بڑی مہربانی آپ کی، آگے بولیں. بتا تو رہا ہوں کہ حضرت علی نے دوستی کی تھی کہ نہیں ابو بکر سے مرنے کے بعد حضرت فاطمہ کے؟ ارے حضرت وجہ کیا بتائی؟ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے 6 مہینے کے بعد موت ہو گئی، وقت ہی نہیں ملا. 6 مہینہ چھوٹا پیریڈ ہے، چھوٹا ہے پیریڈ ہے 6 مہینہ. بالکل چھوٹا پیریڈ ہے. صحابہ اکرام تو سالوں سال ملاقات نہیں کر پاتے تھے، لڑائی وغیرہ، جنگ و جدال، دشمن. جنگ و جدال نہیں چلو ہو رہا. یہ حقیقت، لیکن ان سے حقیقت آ گئی کہ یہ سالے سوری آئی ایم ریئلی سوری، مطلب یہاں پہ ایک حقیقت تو یہ آ گئی کہ یہ ہمیشہ ایکٹیو رہتے تھے جنگ و جدال میں ہی. ایکٹیویزم لڑائی جھگڑے میں ہی تھا صحابہ کا. تھینک یو بھائی. عبداللہ بھائی ختم ہو گئی آپ کی، ختم ہو گئی سر، ختم ہو گئی آپ کی ساری حجت. کسی اور سے اب بات کرتے ہیں. آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھیے، اگر بول سکتے ہیں تو بولیے، اور چلا سکتے ہیں تو چلائیے، اور اگر ان تینوں کاموں کو بھی نہیں کر سکتے تو جو چلا رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے.